کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو کہا کہ شام کے لوگ آپ کو ولی عہد بنانا چاہتے ہیں، 2 آدمی مقابلے پر آئیں گے، ایک عبداللہ ابن زبیر، یقین ہے مجھے اس سے نہیں جیتو گے، وہ بہت چالاک ہے اور بہت قابل ہے۔ چنانچہ یزید عبداللہ ابن زبیر پر قابو نہ پا سکا، اور عبداللہ ابن زبیر کی حکومت مکہ میں مستحکم تھی، یزیدیوں کو آنے نہیں دے رہا تھا، پٹائی لگاتا تھا، کیونکہ اس نے عقل مندی کی، باہر نہیں گیا۔ لیکن حسین کے بارے میں کہا کہ حسین بہت جذباتی ہے، بہت جوشیلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے غلطی ہو جائے، اگر غلطی ہوئی تو ان کے نانا جان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ نہ بھولنا، ان کے نانا کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ افسوس کہ یزید نے اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا، اور دریائے فرات کی وہ جگہ میں دیکھ آیا ہوں جہاں پر نیلا پانی بہہ رہا ہے، میٹھا شیرین ٹھنڈا، اور 22 فٹ کے فاصلے پر حسین اور ان کا قافلہ ان کے فوج نے روکا ہے، اور ان کو پانی نہیں پینے دے رہے، نہ وضو کے لیے لینے دے رہے۔ بدترین ظلم تاریخ کا ہوا۔ اہل سنت نے ہمیشہ اس پر افسوس کیا ہے۔ استاد بنوری معارف السنت جلد 7 صفحہ 4 اور 6 پر لکھتے ہیں، وَيَزِيد كَانَ فَاسِقًا بِلَا رَيْبٍ ثُمَّ فِيهِ فِرْقَةٌ ثَلَاثَةٌ فِرْقَةٌ تُحِبُّهُ وَفِرْقَةٌ تَسُبُّهُ وَفِرْقَةٌ تَتَوَقَّفُ فِيهِ۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے 40 میں، اور حضرت گنگوئی نے ہدایت الشیعہ میں، اور شاہ عبدالعزیز نے تحفہ اثنا عشریہ میں، اور شاہ ولی اللہ نے تفضیل الشیخین میں یزید کو پلید جیسے الفاظ لکھے۔ میزان الاعتدال میں ذہبی لکھتے ہیں، یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان ابن حرب مقبوح فی عدالتہ لا یروى عنہ۔ یزید ناقابل اعتماد ہے، ظلم و ستم کا دائی ہے، اسلامی روایات کا چہرہ مسخ کرنے والا ہے۔ اور حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا، جن میں اکثریت خواتین کی اور پیغمبر کے گھرانے کی تھی، وہ کس حال میں بغیر دوپٹے کے کربلا سے شام جا رہی تھی۔ کسی شاعر نے صحیح کہا ہے، تنہا است حسین ابن علی در صف آدھا، اکبر تو کو جا رفتی و عباس تو کو جائی۔ حسین تنہا دشمن کے صف میں اکیلے کھڑے ہیں، اے اکبر و عباس آپ کہاں چلے گئے؟ تنہا است حسین ابن علی در صف آدھا، اکبر تو کو جا رفتی و عباس تو کو جائی۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل حق میں بعض سام بچو پیدا ہوئے، اور وہ غلط روایتیں اور جھوٹے پراپیگنڈے اور ناصبی سازشوں کے شکار ہے۔ اللہ جزائے خیر دے پنجاب کے اس حق پرست عالم قاضی مظہر حسین کو، جس نے اہل سنت اور دیوبند کے موقف کو برسر عام بیان کیا، اور کتاب کا نام رکھا ہے کراچی کا خارجی فتنہ۔ اس میں بنوری ٹاؤن کے اسحاق سندیلوی جو تخصص کے استاذ تھے، اور اسی موضوع پر میں نے جا کے مولانا لدھیانوی کو گزارش کی، میں نے کہا یہ مولانا اسحاق کیا لکھ رہا ہے؟ انہوں نے وہ تحریرات فقی النفس عالمگیر بادشاہ ہمارے استاذ مفتی احمد الرحمان کو دکھایا۔ انہوں نے کہا 2 ٹوک تبصرہ بینات میں کرو، جس سے حضرت بنوری کا مسلک واضح ہو جائے۔ 2 ٹوک تبصرہ کرنے کے بعد اسحاق سے دہلوی نے استعفیٰ دے دی، اور اسی میں بنوری ٹاؤن کی حفاظت تھی۔ محتمم کے ذمہ افراد جمع کرنا نہیں، عقائد صحیحہ کا تحفظ کرنا ہے۔ اگر کسی مدرس یا استاد سے ایسی بو آتی ہو تو اس کو ادارے سے نکالنا ضروری ہے، تاکہ عقائد اور مسلک ہمیشہ محفوظ رہے۔ چنانچہ اسحاق سندیلوی کی کتاب آیات نور چھپ گئی تھی۔ ایک کتاب ہے آیات نور، نام کیسے پیارا لگا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا تو مجھ سے بنوری ٹاؤن کے مکتبہ میں پوچھا، آیات نور پہنچ گئی؟ میں نے کہا پہنچ گئی۔ کہا دیکھ لی؟ میں نے کہا دیکھ لی۔ کہا کیسی ہے؟ میں نے کہا 100% غلط ہے، اور غلط اور ظالم لوگوں کی نمائندگی ہے، اور بنوری ٹاؤن کے مسلک پر مٹی ڈالی گئی، اور استاد بنوری اور مولانا انور شاہ کے ساتھ بغاوت کی گئی۔ میں نے جب ان سے باتیں کی، بنوری ٹاؤن کے 2-4 استاد بھی جمع ہو گئے، اور انہوں نے بڑے اس طریقے سے کہا کہ اصل میں حضرت بنوری اور مولانا انور شاہ حدیث کے امام ہیں، لیکن انہوں نے تاریخ کو موضوع نہیں بنایا،
اور تاریخ سے یہ باتیں ثابت ہے جو میں نے لکھی. میں نے کہا تاریخ سے آپ کا کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں البدایہ والنہایہ ابن کثیر. میں نے کہا اسی پر فیصلہ ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ یوسف بنوری اور انور شاہ تاریخ جانتے تھے اور آپ نہیں جانتے. میں نے مکتبہ کے عبدالحلیم کو کہا، میں نے کہا البدایہ والنہایہ کے 8ویں جلد دے دے. اس نے فوراً جلد نکالی. میں نے کہا یہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کا، اس کی 8ویں جلد جو کربلا کے واقعے پر ہے. انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا سن لو ابن کثیر اس کے اخیر میں کیا کہتے ہیں. ایک عبارت میں نے وہ سنائی جس میں ابن کثیر کہتے ہیں ما کان علی وجہ الارض احد اوقر عند الخلائق من حسین ابن علی ولكن الدولة اليزیدیہ تناولہ. روئے زمین پر حسین سے بہتر انسان نہیں تھا، لیکن یزیدی لوگ ان کو پریشان کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ ایک سن لو ابن کثیر کیا کہہ رہا ہے. اور جس وقت مبحث ختم ہوتی ہے تو ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزید نے لوگوں کو سزا دینے کے لیے مکے پر بھی حملہ کرنے کا ارادہ کیا. اس واقعہ کے بعد فحال اللہ بینہ وما یشتہون، لیکن اللہ ان کے غلط خواہشات کے سامنے رکاوٹ بن گیا. وقسمہ کما قسم الجبابرۃ والفرعین قبلہ. میں نے کہا وہ تو فرعون کہہ رہے ہیں اس کو. آپ کہتے کہ انور شاہ بنوری نہیں جانتے تو آپ تاریخ جانتے ہیں. میں نے کہا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کی طاقت توڑ دی، تس نس کی، جیسے اس سے پہلے اس جیسے فرعونوں کو مارا ہے. میں نے کہا ابن کثیر یزید کو فرعون وقت کہہ رہا ہے، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. بڑی جنگ ہو گئی کتب خانے میں، لیکن ساڑھا پلہ بھاری رہا الحمدللہ. اور دنیا کے علماء بنوری ٹاؤن والوں کو پتہ چلا کہ یہ غلط دعوے کر رہا ہے تاریخ دانی کے. میں نے کہا یہ البدایہ والنہایہ، اس میں آپ کے احوال صفر ہے. پوری امت جس موقف پر قائم ہے وہ دڑیلے سے موجود ہے، اور یہ غز و یہ میدان. الحمدللہ اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ. کہ حضرت معاویہ نے یزید کو تاکید کی تھی کہ شاید ابن زبیر کے مقابلے میں تم کامیاب نہیں ہوں گے، وہ تم سے سیاست اور عقل میں زیادہ ہے، لیکن حسین جذباتی ہے، یہ جوشیلا ہے. اور یہ لوگوں کو لے کر کے مدینہ سے نکلا اور کربلا چلا گیا، اور وہاں اس کو رکاوٹ پیش آئی اور وہ دلخراش واقعہ پیش آیا جس سے قیامت تک امت شرمندہ ہوگی. حقیقت یہ ہے. اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ حسین پر قابو پانے کے بعد ان کے قرابت کا خیال رکھنا، علی و فاطمہ کا خیال رکھنا، اور ان کے نانا جان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے عالی المرتبت نبوت کا خیال رکھنا. لیکن افسوس نے اس نے اس میں سے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.